ہو بلا زمین قبلہ وفا بقائے دین مصطفیٰ یہ کربلا ہے یہ انتہائے عشق خدا ہو بلا. برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام یک صلوات دیکھیں. آج کے سیمینار کا موضوع یوتھ اور میڈیا ہے، جس پر علامہ صاحب گفتگو فرمائیں گے، اور بعد میں سوال و جواب کا سیشن بھی ہوگا جس میں آپ سب کو کاغذ اور قلم مہیا کیا جائے گا، جس پر آپ اپنا سوال تحریر کر کے ہمارے دوستوں کو دے کر علامہ صاحب کے پاس پہنچا سکتے ہیں. اب میں سیمینار پر گفتگو کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید نصرت عباس بخاری صاحب کو. ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. ان کے آنے تک ان کی صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اور خاص طور پر استاد سید صدیق جعفر اور شہید قاسم سلیمانی درود کو پڑھ کر بسم اللہ الرحمن امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعداء مجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. بہت شکریہ بہرحال آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ اس بہترین اور نورانی محفل میں دعوت دی اور توفیق خداوند متعال کی طرف سے یہ عطا ہوئی کہ جو ہے وہ مزید گفتگو جو ہے وہ مجالس کے علاوہ بھی آپ کے درمیان ہو سکے. ویسے تو جو ہم نے مجلس میں پڑھنا ہوتا ہے سیمینار میں بھی ہم وہی پڑھتے ہیں تو لیکن بہرحال تھوڑا فریم چینج ہو جاتا ہے تو گفتگو بعض اوقات روش بدل لیتی ہے. جو عنوان جو ہے وہ مجھے دیا گیا اور بخدا ابھی دیا گیا کہ آپ نے اس پہ گفتگو کرنی ہے، لیکن میں سوچ کے یہی آیا تھا کہ میں اسی پہ گفتگو کروں گا. صلوات لے کے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. عجل فرج. تو وہ اسی لیے میں پہلے اس لیے کہا کہ جو کل سیمینار ہے وہ مجھے پہلے ٹاپک دے دے، جو پرسوں سیمینار ہے اس کا ٹاپک بھی پہلے دے دے. اسٹیج پہ آگے ٹاپک نہ دے. مسئلہ ہمارا نہیں ہوتا،
مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، جو ہم تیاری کر کے آتے ہیں بولنا ہم نے وہی ہوتا ہے، چاہے آپ کوئی بھی ٹاپک دے دیں، کیونکہ ہم گھما کے ٹاپک کو وہی لے آتے ہیں۔ تو اصل تو جو ضرورت ہے اسے بیان کرنا چاہیے۔ میڈیا کہ جہاں ہمارے لیے تعریف رکھتا ہے، یہ بہت وسیع تعریف ہے آج کل کے دور کے حساب سے، کہ ہم میڈیا کہتے کسے ہیں۔ میڈیا بیسیکلی ایک میڈیم ہے جو کہ ٹرانسفر کر رہا ہے کچھ انفارمیشنز کو، کچھ نالج کو، لیکن مختلف ہے۔ اگر جب ہم اس کو کھولنا شروع کریں تو ایک میڈیا جو ہے وہ پرنٹ میڈیا ہے، ایک میڈیا جو ہے وہ ویژول میڈیا ہے۔ پہلے زمانے میں اگر ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے تو ٹی وی ہوتا تھا، انٹرنیٹ ہوتا تھا، اور پرنٹ میڈیا یعنی اخبار، میگزین یا اس طرح کی چیزیں جو پرنٹ ہو کے انسان تک۔ لیکن ابھی جو ہے وہ میڈیا وہ ایک ہی ہو گیا ہے۔ اب ٹی وی اور انٹرنیٹ اور یہ سب کمبائن ہو گئے۔ اب اخبار بھی جو ہے وہ ای اخبار آتا ہے، یعنی اب آپ بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ اب وہ پہلے کی طرح پیپر آتے ہیں، پرنٹ ہوتے ہیں، لیکن اب سب کچھ جو ہے وہ الیکٹرانک ہو گیا ہے۔ اب ساری چیزیں پہلے خط لکھے جاتے تھے، پہنچتے تھے، کوئی چیز اسکین ڈاکومنٹ ہوتے تھے یا پرنٹ ہوتے تھے، جاتے تھے۔ اب سب جو ہے وہ الیکٹرانک پر ہو گیا ہے، چاہے آپ کو ڈاکومنٹ سینڈ کرنے ہیں، چاہے آپ کو خط لکھنا ہے، چاہے آپ کو کوئی بھی ہے۔ انسان جو ہے وہ اب اس لیول پر آ گیا کہ آج سے تقریباً کوئی 18-19-20 سال پہلے کہ جب فرسٹ نارمل جی ایس ایم کمپنی پاکستان میں لانچ ہوئی تھی موبل لنک کے بعد۔ موبل لنک جب تک تھا تو بہت ایکسپینسو جی ایس ایم کمپنی تھی کہ جو اینالاگ سے ڈیجیٹل کی طرف آئی تھی۔ جب یو فون لانچ ہوا تھا تو میں یو فون کی لانچ میں تھا، تو ہمیں ویڈیو دکھائی جاتی تھی کہ کیمرے جو ہے موبائل ایک شخص کو یہاں سے وہاں دکھائے گا، دنیا میں کہیں بیٹھا ہے۔ اس پر بڑا تعجب ہوتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کس طرح ہوگا کہ ایک شخص کہیں بیٹھا ہوا ہے اور دنیا میں کہیں اور ہے اور وہ موبائل سے بات کر رہا ہے، ایک ہی موبائل سے پورا سسٹم کنیکٹڈ ہے، گھر کا پورا لائٹنگ، الیکٹریسٹی، ساری چیزیں۔ اس وقت یہ چیزیں مشکل لگتی تھی، لیکن آج ہم جس دور پہ آئے ہیں وہاں اب ہم 4G کراس کر کے 5G کی طرف جا رہے ہیں، یعنی اب انسان ہواؤں میں ہو، فضاؤں میں ہو، اب انسان کنیکٹڈ ہے۔ یعنی گویا اب انسان اس جگہ پر آ گیا ہے کہ انسان کم اور مشین زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ جو دور جس میں ہم زندہ ہیں، اسے جو اساتید ہیں حوضے سینما کے اور میڈیا کے، وہ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ دور جو ہے وہ ٹرانس ماڈرنائزیشن کا دور ہے۔ یعنی پہلے اگر آپ تھوڑی سی تاریخ پڑھیں تو پوسٹ ماڈرنائزیشن، ماڈرنائزیشن، پوسٹ ماڈرنائزیشن، اب ہم ٹرانس ماڈرنائزیشن میں، یعنی سائبورگ کہتے ہیں مین اور مشین کمبائن ہو گیا ہے، یعنی آدھا انسان ہے اور آدھا جو ہے وہ مشین ہے، جس پر ہالی ووڈ نے کافی فلمیں بھی بنائی کہ آدھا انسان ہے اور آدھا جو ہے وہ مشین جو ہے وہ اسے لے کے جا رہی ہے۔ یہ چیز پہلے عجیب سی لگتی تھی، اب آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے وہ مشین ہے اور آپ انسان ہیں۔ آپ کے پاس اب کچھ نہیں ہے، آپ کے اس موبائل کے پاس آپ کا سب کچھ ہے۔ اب یہ موبائل آپ سے پوچھتا ہے ہاؤ آر یو، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو، یعنی ایک مشین آپ کے ساتھ ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں، اگر آپ کے پاس آئی فون ہے تو آپ کہتے ہیں ہیلو سری، تو وہ فوراً ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے، آپ کا نام اس کے پاس ہے، آپ کو ویدر بتاتا ہے، آپ اپنے کانٹیکٹ میں کوئی بھی بولے اس کو ڈائل کر لیتا ہے، آپ کا ٹیکسٹ میسج پڑھ لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے۔ جو اینڈرائڈ ہے وہ اوکے گوگل بولتا ہے، وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک مشین آپ کے وجود کے ساتھ ہے، اور انسان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ کچھ بھی کھو جائے انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ موبائل کھو جائے زندگی برباد ہو جاتی ہے انسان کی، موبائل کا اسکرین ٹوٹ جائے
دل ٹوٹ جاتا ہے انسان. کیوں؟ کیونکہ سب کچھ اس کے اندر ہے، ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. پوری زندگی سمیٹ کر اسی مشین میں، بیسیکلی یہ مشین ہے، یہ مشین چھوٹی ہو گئی ہے جو ہمیں لگ رہا ہے، اور اس کو اور چھوٹا کرتے جا رہے ہیں. اب وہ گھڑی پہ بھی آ گئی ہے، آہستہ آہستہ وہ یہیں پہ چپ آ جائے گی، تھوڑے دنوں میں اندر چلی جائے گی اسکن کے. آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا، آپ کے اسکن کے ساتھ آپ کا سسٹم چل رہا ہے. یعنی وہ انسان کو کہاں لے کر آ رہے ہیں؟ مشین کی طرف. اب کہنے کو تو یہ بہت ترقی ہے انسان کی کہ جی دیکھیں انسان کتنا ترقی یافتہ ہو گیا، لیکن اسی ترقی میں انسان اپنے وجود کو کھو رہا ہے. جو اس کا اصل وجود ہے، جسے پروردگار نے بھیجا ہے کہ وہ خلیفۃ اللہ ہے زمین کے اوپر، اشرف المخلوقات ہے، اس کا ایک خاص ہدف ہے، اس ہدف سے دور ہو رہا ہے. یعنی ابھی جس طرح انسان کو پریڈکٹ کیا جا رہا ہے آنے والے دور میں کہ ایسا ہوگا، اس کی ویژولائز چیزیں اس نے آپ کو دکھا دی ہیں. بہرحال ابھی میں اگر سوال کروں گا کہ کون کون دیکھتا ہے تو کوئی بھی نہیں دیکھتا، لیکن دیکھتے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. تو میں اس لیے ایزوم کروں گا آپ لوگ نہیں دیکھتے، کوئی اور دیکھتا ہے. نیٹ فلکس کی جو کئی سیزنز ہیں، کئی ٹاپک ہیں، وہ نئے دور کے آنے والے انسان کو پروجیکٹ کر رہا ہے. انسان کو ایک الگ وادی میں اس کو ایک پروڈکٹ دکھا رہے ہیں. انسان ایک پروڈکٹ ہے. کس کی پروڈکٹ ہے انسان؟ کس کی پروڈکٹ ہے؟ اس کے پیچھے پورا بیک گراؤنڈ ہے یہ جو انہوں نے کریٹ کیا ہے. یہ جو پورا دنیا کا میڈیا ہے، جس میں سے 90% میڈیا چند کمپنیوں کے ہاتھ میں ہے. یہ کمپنیاں کون چلا رہا ہے؟ چاہے وہ نیوز چینل ہو، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ ہو، چاہے وہ پرنٹ ہو، چاہے وہ پروڈکشن کمپنیز ہو، چاہے وہ اینیمیشن ہو، بچوں کی کمپنی ہو، کچھ بھی ہو، ان سب کو چلا کون رہا ہے بیک اینڈ پہ؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. ہمیں تو جو دکھایا جاتا ہے ہم اسی کو مانتے ہیں. کیا دکھاتے ہیں یہ بھی ہمیں نہیں پتا. لاک ڈاؤن میں سب کو گھروں میں بھیج کر انہوں نے جو ویڈیو دکھائی کہ باہر یہ ہو رہا ہے، ہاسپٹل میں یہ ہو رہا ہے، سڑکوں میں یہ ہو رہا ہے، سب تو گھروں میں تھے، کسی کو پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہے. اب جو بتائیں گے وہ سچ ہے، اس کو آپ کو ماننا پڑے گا. تو یہ کنٹرول جو ہے اس کا مقصد، اس کا ہدف ایک اپنی جگہ، لیکن یہ میڈیا اصل میں چاہتا کیا ہے انسان سے اور کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ اصل میں جو سائیکیٹرسٹ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ڈفرینٹ سٹیجز ہیں اس کے. یعنی ابھی چھوٹا ہے، کرولنگ کرتا ہے، ہاتھ سے منہ سے چیزوں کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے نہیں پتا. ابھی بچے کو کہیں وہ الیکٹرک کی تار کو بھی دانتوں سے دباتا ہے. اس کی حس کیا ہے، اس کی سینس کیا ہے، یہ چیزیں ہیں. آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا ہے. ڈفرینٹ سٹیجز ہیں اس کی زندگی کے، اور اس ہر سٹیج کے اندر اس کا جو سینس ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. وہ دیکھنے سے اس کو پتہ چلتا ہے کلرز کتنے ہیں، چیزیں کتنی ہیں، اور اسی طرح اس کے ذہن کی صلاحیت بھی انکریز ہوتی ہے. اس انکریز ہونے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اس کے وجود میں سوالات کریٹ ہوتے ہیں. چھوٹا بچہ ہے، عجیب سے سوال کرتا ہے، آپ بولتے ہیں پتہ نہیں کیسے سوال کر رہا ہے، بچہ ہے ظاہر ہے. اسی طرح 3 چیزیں سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ وہ ایک اس سٹیجز میں کامن ہوتی ہیں. پہلی چیز کیا ہے کہ اس جو بچے کو ایک رول ماڈل کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو انسان پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، یہ جو گریجولی انکریز ہو رہا ہوتا ہے، اسے ایک رول ماڈل چاہیے، اور یہ رول ماڈل کو یہ اپنی زندگی میں تلاش کرتا ہے. دوسرا جو ہے یہ اس بچے کے سوالات ہوتے ہیں چھوٹے بچے سے لے کر آہستہ آہستہ، لیکن ان سوالات کا وہ اظہار نہیں کرتا. یہ سوال اس کے اندر ہوتا ہے. چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کے اندر بہت سوال ہے، اس کو سوال کرنا ہی نہیں آتا،
مگر سوال ہوتے ہیں اس کے اندر. مثلا چھوٹے آپ تھوڑے سے بچے کو دیکھیں جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, جب اس کی زبان آنا شروع ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کتنا طوطوں کی طرح میں بولنا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ اصل میں اندر چھپا ہوا ہوتا ہے بہت کچھ. جیسے ہی لفظ اس کو آتے ہیں ان لفظوں سے وہ اپنے خیالات کو جوڑنا شروع کر دیتا ہے. اس کے یعنی اس کے اندر سوالات ہیں مگر ان جوابات کو وہ انڈائریکٹلی ڈھونڈتا ہے کہ اسے پتہ چل جائے. یہ اس کی فطرت میں ہے انسان کی. تیسری چیز, یہ جو بچہ ہے یہ ڈائریکٹ بات نہیں سنتا, اسے سٹوری چاہیے, داستان چاہیے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا چھوٹے بچوں کو آپ سٹوری سناؤ. یہ اس کی نیچر میں ہے, اس کو آپ اسے چھین نہیں سکتے. کسی رول ماڈل چاہیے, اس کے اندر سوالات ہیں, اسے اس کا انڈائریکٹلی جواب چاہیے. اور اس کو اگر کوئی بات سمجھنی ہے تو ایک سٹوری کے اندر ایک داستان میں سمجھنا ہے. صلوات بھیجتے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی. اچھا, ہم شیعوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بریکٹ کے اندر. ہمارے جو مذہبی پروگرام ہوتے ہیں نا, کیونکہ مذہب سستا ہے تو سستے پروگرام کراؤ. آڈیٹوریم فری میں مل جائے کرا لو. اب ہم نے تھوڑی بنایا آڈیٹوریم, کسی نے بنایا ہوگا, لیکن آڈیٹوریم کا حال ہم نے کیا کیا ہے یہ ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہم اس کو اچھا رکھیں. یہ اللہ نے نعمت دی ہے. اور دنیا میں بڑے بڑے کانسرٹس ہوتے ہیں, پروگرام ہوتے ہیں, آپ ساؤنڈ سسٹم دیکھیں اس میں کیسا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ ہمارا مذہبی پروگرام ہوتا ہے ہم کہتے ہیں خیر ہے جو بھی کیا چل رہا ہے, آواز جائے گی چلی جائے. تو یہ ہمارے ساتھ بڑا المیہ ہے. تو ہمیں اس میں بہرحال توجہ دینی چاہیے کہ دین کے معاملے میں بھی ہم اتنے ہی سنجیدہ ہوں جتنا شاید کل ہمیں اپنی شادی کرنی پڑے, اس میں پروگرام میں چیزیں آرگنائز کرنی پڑے, تو ہم پہلے سے تیار ہیں. صلوات بھیجتے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب یہ جو تین اس کے اندر چیزیں ہیں, اسے کون پورا کرے گا؟ یعنی اس کو رول ماڈل چاہیے. اب اگر ہم اس بچے کو رول ماڈل نہ دیں تو یہ بچہ کہاں سے رول ماڈل لے؟ تو اسی سوالات اور اسی سائیکولوجیکل فیکٹر کو بیسڈ کرتے ہوئے یہ جو کمپنیاں ڈیزائن ہوئی ہیں ان بچوں کے لیے وہ یہی کر رہی ہے. جس میں سے سب سے بڑی کمپنی جو ہے وہ ڈزنی ہے. دوسری سب سے بڑی کمپنی جو ہے وہ مارول ہے, کہ جو مارول جب ڈزنی کو بھی کراس کر گئی ہے. 1935 میں سب سے پہلے کریکٹر ڈیزائن ہوا, وہ ڈی سی کامکس نے کیا تھا. ڈی سی کامکس آج بھی ہے. ڈی سی کامکس کا کریکٹر تھا سپر مین. 1935 میں سب سے پہلے اس کو کامکس کو ڈیزائن کیا گیا. کامکس اس کو کہتے ہیں, یعنی پہلے زمانے میں جب ہم بچے تھے تو ہم بھی بوڑھے ہو گئے, جنگ اخبار آتا تھا, اس میں ایک صفحے میں وہ 3-4 تصویریں ہوتی تھیں اور اس تصویروں میں سے سٹوری ہوتی تھی. یعنی وہ ایک وہ بادل سے بنا ہوتا تھا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے, وہ یہ سوچ رہا ہے, اور یہ 3-4 تصویریں ایک سٹوری بناتی تھی اور یہ سٹوری چلتی رہتی تھی. اسی طرح بکس بھی آ گئی. یہ کامکس پکچرز ہوتی ہیں, پکچر آگے بڑھتی رہتی ہے اور لفظ جو ہے وہ اس کے اوپر ہوتے ہیں. اسی طرح سٹوریز بنتی ہیں. پہلی کریکٹر سپر مین کا بنایا گیا 1935 میں. کیا بنایا گیا؟ سپر مین آپ کے سامنے اب تو کلیئر ہو گیا. سپر مین یعنی ایک ایسی مخلوق ہے جو آپ میں سے نہیں ہے, اوپر سے آئی ہے اور ہے ہمارے جیسے, لیکن سپر مین ہے. یعنی یہ شروع سے ذہن میں ڈالا گیا کہ کوئی قوم برتر ہے, تم سے برتر ہے اور تمہارے درمیان میں رہتی ہے اور وہی تمہیں نجات دے گی. یعنی سٹارٹنگ ہی سے اس کردار کو بنایا گیا. اب یہ سلسلہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور یہ اب تو بہت کریکٹر ہو گئے. اب تو اتنی موٹی موٹی بکس ہیں مارول کی, ڈزنی کی, جس میں کریکٹرز ہیں اور ان کریکٹرز کی کریکٹرسٹکس ڈیفائنڈ ہیں. یعنی یہ کیا ہے,
اس کے اندر کیا کیا ہے، اس کا انرجی لیول کیا ہے، اس کی سوچیں کیا ہیں. یہ ہے بکس اویلیبل ہیں، ہم یہاں نہیں ملتی. میں یو کے گیا تو میں وہاں سے کتابیں لے کر آیا اپنے ساتھ کہ یہ بچوں کو کیا رول ماڈل دیا جا رہا ہے. اب آپ کے سامنے ہے کہ آج ہمارے بچوں کا رول ماڈل کیا ہے. بچے جو میڈیا ہی سب کچھ ہے. ماں باپ کم، میڈیا زیادہ سکھاتا ہے. آج کل میڈیا کیا سکھا رہا ہے؟ اب بچوں کا رول ماڈل سپر مین، بین 10، اب اس سے بات آگے نکل گئی جو ہے وہ اب اسپائڈر مین بھی الگ الگ شکلیں. اچھا اور آگے چلے جائیں کیپٹن امریکہ. اب یہ کردار جو بنا رہا ہے، یہ کردار کون سے معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں؟ یہ کردار کس معاشرے سے اٹھے ہیں؟ یہ کردار کی ہدف کیا ہے، ان کا زندگیاں کیا ہے؟ یعنی یہ ایک ہی جگہ پوری دنیا کو گھما رہے ہیں. اچھا انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ انہوں نے وہیں کردار بنا دیے چھوڑ دیا. ڈزنی نے پوری دنیا میں ہر کانٹیننٹ میں، ہر خطے میں الگ کردار بنایا ہے. آپ جاپان لے لیں، آپ چائنا لے لیں، وہاں کی اینیمیشن. آپ انڈیا لے لیں، وہ جو آتا تھا چھوٹا بھیم، لڈو کھاؤں گا اور میں پتہ نہیں کیا کیا کر جاؤں گا. ٹھیک ہے، وہ ہیں بھگوان وہ ویسے، لیکن وہ بھگوان بچوں کے پسندیدہ ہیں. دیکھیں آپ آہستہ آہستہ ذہن کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے. اسی طرح بہت سارے کردار ہر جگہ جو ہے وہ بنائے گئے اور ابھی تک بنائے جا رہے ہیں. یہ بچے کو رول ماڈل دیا جا رہا ہے. بیٹا یہ آپ کا رول ماڈل ہے کہ جب معاشرے میں پریشانی ہوگی، چوری ہوگی، آگ لگے گی، اسپائڈر مین آ جائے گا کہیں بھی ہوگا. جو پولیس کا کام تھا وہ اسپائڈر مین کر رہا ہے، تو پولیس کیا کر رہی ہے بھائی؟ پولیس کیا کر رہی ہے معاشرے میں؟ اسپائڈر مین آئے گا، آگ ہو جائے گا. اب بچہ کیا کرتا ہے؟ اسپائڈر مین کے کپڑے چاہیے، سپر مین کے کپڑے چاہیے، پہنتا ہے. پھر وہ بھی اپنے ہاتھوں سے یوں کر رہا ہوتا ہے شاید باہر نکلے کچھ. بین 10 کی گھڑی پہنتا ہے شاید میں اندر سے باہر آ جاؤں. یہ بچوں پہ میں نے خود پریکٹس کیا ہے سر، میں نے دیکھا ہے ان کو، سب وہ اسی طرح گھوم رہے ہیں. اچھا یہ تو تھے لڑکے، اب لڑکیاں اور خواتین کیا کریں؟ ان کو چھوڑو گے؟ نہیں. ڈزنی پرنسس بنائی انہوں نے. وہ پرنسس، وہ شہزادیاں کہ ہر لڑکی اپنی سالگرہ پہ انہی پرنسس کی تھیم چاہتی ہے. اپنی کمرے کی دیواروں پہ انہی پرنسس کی تصویریں ہوں، کتابوں کے کور انہی کے ہوں، بیگ انہی کے ہوں، لنچ باکس انہی کا ہو. کیوں؟ تاکہ یہ کردار زندگی میں اتنا پیوست ہو جائے کہ جو اصل مقصد ہے وہ باہر آنا شروع ہو. تو اب یہ جو ڈزنی نے خواتین کے لیے بنایا، اور پھر مارول کو دیکھیں، بلیک وڈو اور اس طرح کے ونڈر وومن، یہ کیا ہے؟ کس طرف لے کے جا رہے ہیں آپ کو؟ کیوں آپ کو؟ اور قرآن آپ کے لیے رول ماڈل کیا پیش کر رہا ہے؟ قرآن کے نزدیک ہمارے لیے کیا ہے رول ماڈل؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے رسول حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآلہ، ہم نے رسول کی ذات کو تمہارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا، یعنی نمونہ عمل قرار دیا. اب ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اپنے آپ سے پوچھیں ہماری زندگی میں رسول کی ہستی رول ماڈل ہے؟ ہم اپنی زندگی میں کون سی سنت پر عمل کرتے ہیں؟ ہماری زندگی میں رسول کہاں ہے؟ آپ اپنی زندگی میں خود دیکھیں 24 گھنٹے میں کون سا ایسا کام ہم کرتے ہیں جو رسول کی محبت میں کرتے ہو؟ کون سا کام؟ کچھ تو کرتے ہوں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سب سادی سی بات ہے، سونے سے پہلے مسواک کرو. لیکن وہ ٹی وی کا ایڈ آئے گا نا، ٹوائس اے ڈے، ایوری ڈے، اس سے کریں گے. رسول کی محبت میں نہیں کریں گے. بچوں کو یہ سکھائیں کہ بیٹا سونے سے پہلے دانت صاف کرو. کیوں؟ کیونکہ رسول خدا فرماتے تھے
اس کے دل میں خود بخود رسول کی محبت بڑھے گی. بیٹا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھو کے بیٹھو. کیوں؟ رسول خدا فرماتے تھے. کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو. کیوں؟ رسول خدا فرماتے تھے. جب آپ رول ماڈل کریٹ کریں گے تو رول ماڈل آئے گا نا زندگی میں. جب آپ پیش ہی نہیں کریں گے تو پھر وہ یہی بینٹن ڈھونڈے گا, کبھی کیا ڈھونڈے گا, اور آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں, خود ہو جائے گا. خواتین کے لیے کون سی 4 خواتین جو ہے وہ بہترین ہے؟ قرآن. رسول اللہ نے حدیث ہے کہ 4 خواتین کا ذکر جو ہے وہ قرآن. سب سے اول حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا, دوسری جو ہے وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ, پھر حضرت مریم سلام اللہ علیہ, پھر حضرت آسیہ جو فرعون کی زوجہ تھی, حضرت موسیٰ کو انہوں نے بڑا کیا. ان کا ذکر جو ہے وہ حدیث اور روایات کر رہی ہیں کہ یہ بہترین خواتین ہیں, یہ اول. پھر اس کے بعد بہرحال اسلام نے اور خواتین پیش کی. صدر اسلام سے لے کر آگے تک کربلا کا واقعہ کتنی خواتین کا ذکر کر رہا ہے, بچی کا ذکر کر رہا ہے, بہو کا. یہ رول ماڈل ہے ہمارے پاس. اب یہ رول ماڈل ہماری زندگی میں پریکٹیکلی کہاں ہے؟ اسلام کیا دے رہا ہے اور آج کا میڈیا کیا دے رہا ہے؟ وہ مقابلے پر ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو میڈیا ہے یہ ایسے ہی رات کو کوئی سو رہا تھا, صبح اٹھا اس نے بنا دیا. ایسا نہیں ہے. یہ ان کی کئی سالہ محنت ہے. وہ 100 سال سے زیادہ ہے جو محنت کر رہے ہیں, جس کا نتیجہ آج نظر آ رہا ہے. یہ کلچر جسے ہم فرہنگ کہتے ہیں فارسی میں بھی, یہ فرہنگ کی جنگ ہے جسے رہبر معظم انقلاب نے جنگ نرم سے تعبیر کیا. تو اب جنگ جو ہے وہ اپنی جگہ بدل چکی ہے. یعنی اب آپ کے کرداروں کے مقابلے میں کردار لائے جا رہے ہیں تاکہ یہ اٹریکشن پیدا ہو اور یہ اسلام سے دور ہو. یہ بہرحال پہلا حصہ جو بہرحال میں نے اپنی گفتگو میں کیا کہ رول ماڈل بہت امپورٹنٹ ہے زندگی میں. میرا پروگرام ویسے تھوڑا تاخیر سے شروع ہوا, تھوڑا نہیں اچھی خاصی تاخیر سے شروع ہوا, اور میں اور تاخیر سے بیٹھا تو جو ٹائم تھا ویسے وہ تو ختم ہو گیا کہ 10:45-40 تک آپ بولیں گے اور آدھا گھنٹہ سوال ہوں گے, 15 منٹ نہیں آدھا گھنٹہ. اور اگر وہ ملائیں تو سوال کے ٹائم بھی ختم ہے اور پروگرام کے ٹائم بھی ختم ہے. لیکن کیونکہ ہمارے پاس گنجائش ہے تو ہم ابھی تھوڑی دیر اور گفتگو کریں گے, پھر آپ سوالات لکھنا شروع کر دیں. اور دوسری چیز جو بہرحال میں اس کو تیزی سے تھوڑا سمیٹتا ہوں کہ یہ جو بچہ ہے یہ انڈائریکٹ کوشچنس کا رپلائی چاہتا ہے, سوال ہے جواب چاہتا ہے. اب آپ چھوٹا بچہ ہے, اس کے ذہن میں بہت سے سوالات آتے ہیں. پہلا سوال اکثر بچوں کے, بچے جو پیدا ہوتے ہیں تو گھر میں جب بچہ ہوتا ہے اس کو ایک سوال اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر اس کے گھر میں اور بچے بھی ہوں تو وہ پہلا سوال بچہ اپنی معصومیت سے کرتا ہے, یہ بچے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ بچے کے ذہن میں سوال آتا ہے, بچے کہاں سے آتے ہیں؟ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے یہ بھیجا ہے, اوپر سے آتے ہیں. اب آپ یہی کہتے ہیں نا کہ بچہ اوپر سے آئے گا, نہیں بچے کو آپ کیا کہیں گے ظاہر ہے کہ اللہ نے بچوں کو بھیجتا ہے آسمان. اس سے بعد اگر چھوٹا بچہ سوال کرتا ہے آپ پرانی تصویریں دکھاؤ اسے, اگر تو آپ پرانی تصویر میں وہ بچہ اگر نہ ہو, جیسے میری چھوٹی بیٹی ہے, جب اسے ہم پرانی تصویریں دکھاتے ہیں تو کہتی میں کہاں تھی, میں تو تھی نہیں اس میں. بھائی آپ کہاں سے آئیں گی, ابھی تو آپ کہاں تھی, آپ اللہ میاں کے پاس تھی. اچھا اس کو دیکھنے آتا ہے اللہ میاں کہاں ہے, اللہ میاں اوپر ہے کہیں. تو اب وہ بچہ آٹومیٹکلی ان چیزوں کو نا پزلس کو بنانا شروع کرتا ہے. تو اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اوپر سے بچے آتے ہیں. اچھا اب یہ سوال پیٹرن ہے, یہ نیچرل سوال ہے, یہ پوری دنیا میں یہی سوال ہے بچے کا. اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب کیا ڈزنی نے جو ہے وہ ایک اینیمیشن بنائی اور اس میں 5 منٹ میں اس نے سوال کا جواب دیا.
اس 5 منٹ نے آپ کے 10 گھنٹے کے توحید کے لیکچر کو تباہ کر دیا. آپ توحید کے لیکچر پڑھائیں, توحید لگائے پڑھائیں, 5 منٹ کی اینیمیشن نے توحید ختم کر دیا. 5 منٹ. ڈزنی اور پکسار نے مل کر پارسلی کلاؤڈلی ایک اینیمیشن بنائی. 5 منٹ. کیا ہے؟ ذہن میں آسمان سے دیکھا پرندے اتر رہے, ان کے منہ میں جو ہے وہ جسے گولی ہوتی ہے ویسی ہے, اور وہ گھر کے آگے پھینک دیتے ہیں, کھلتی ہے بچہ. اب بچے کے ذہن میں ہاں ماں باپ یہی کہتے تھے ریورس آتا ہے. اچھا صرف وہ نہیں ہے, بلی کے پاس بلی کا بچہ, ہر جانور کے پاس اس کا بچہ اوپر سے آ رہا ہے. اب بچے کے ذہن میں یہ کنفرم ہو گیا کہ سب اوپر سے آتا ہے. اب اوپر کیا ہے؟ اب فریم کیمرہ اوپر سے آتا ہے. اوپر بادل ہے, کلاؤڈ, اور ہر کلاؤڈ ایک الگ مخلوق کریٹ ہے. یعنی کیا؟ یعنی کئی خدا, بہت سارے خدا. جانوروں کا خدا الگ ہے, ہر جانور کا خدا الگ ہے, انسان کا خدا الگ ہے. یعنی وہ جو آپ اتنی محنت کہ بھائی اللہ ایک ہے اور کوئی معبود نہیں, اس نے اپنے آرام سے بولا کہ بہت سارے خدا, بہت سارے. پھر وہاں وہ کہتا ہے کہ ایک خیر کا خدا ہے, ایک شر کا خدا, جو بڑا گردش اور بہت سارے مذاہب کے اندر یہ ہوتا ہے. اب کیا خیر؟ یعنی جو اچھی چیز بنا رہا ہے وہ اچھا خدا ہے. جو ایسے جانور بنا رہا ہے جو اس میں باقاعدہ فیل کرایا ہے کہ ایسے جانور جو اذیت دیتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, وہ الگ خدا ہے. اب وہ جو خدا ہے جو اس طرح کی چیزیں بناتا ہے, جب وہ ناراض ہوتا ہے, غصہ اس کو آتا ہے, تو بادل میں سے پانی آتے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی غصہ بارش برسا رہا ہے. ہم کیا کہتے ہیں جب بارش ہوتی ہے؟ رحمتیں لائی ہے. یعنی مفاہیم کو تبدیل کر دیا. جو ذہن میں تھے اس کو صرف 5 منٹ بس انڈائریکٹ کوشچن جواب دے دیا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو کہتے ہیں بیٹا جب بیٹا ٹی وی دیکھو, ذرا سکون سے ٹی وی دیکھنے دو. کیوں؟ کیونکہ امی ٹیلی فون پہ بات کر رہی ہیں, امی کو اپنی باتیں کرنی ہے, بچوں کو ٹی وی میں لگا دیا. اب کیا؟ کارٹون کھول کے دے دیا, کارٹون نیٹ ورک لگا دیا. اب کیا دیکھ رہا ہے, کیسے دیکھ رہا ہے, کس کو دیکھ رہا ہے؟ جب یہ بچہ عجیب سی حرکتیں کرتا ہے, جب یہ بچی کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے, مولانا صاحب کیا کریں بچی کا, حجاب نہیں کرتی, بڑے مسائل ہو گئے ہیں, بیٹا ایسا کرتا ہے. آپ اس کی تربیت کس نے کی ہے؟ آپ نے کی ہے یا ٹی وی نے کی ہے یا میڈیا نے؟ اب تو معاملہ بہت آگے نکل گیا ہے, جانے محترم. یعنی اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اب کیا ہو رہا ہے میڈیا میں. یعنی یہ جو انڈائریکٹ سوالوں کے جواب تھے اس نے اس کا ذہن برباد کر دیا. بچہ پوچھتا ہے جنت کہاں ہے؟ ہم سے تو ہمارے بچوں نے پوچھا, یہ آپ جو ہم لوگ کہتے رہتے ہیں ایک کام کرو جنت ملے گی. جنت ہے کہاں؟ بچے نے پوچھ لیا. اب آپ کو کیا جواب دیں گے؟ تھپڑ مارے, بھاگو یہاں سے. کیسا سوال کر رہے ہو؟ نہیں, آپ نہیں کر سکتے ایسا. بچہ آ گیا. اب آپ اس کو بتائیں جنت, اب آپ خاموش رہے. ایک اور اینیمیشن جنت بتا رہی, جنت کہاں ہے. جنت کو لے گئے وہ. جنت میں جو اذیتیں اور تکلیفیں ہوئی اس کے بعد وہ بندہ کہتا ہے واپس بہتر ہوئی. یعنی مفاہیم, کانسیپٹس چینج کر گئے. اور اس طرح بہت انڈائریکٹ سوالات ہیں جو بچے کے اندر ہیں. اور اب معاملہ اتنا خطرناک ہو گیا ہے کہ جب سے یہ آئی پیڈ اور یہ اسمارٹ فون آئے ہیں اور یہ لاک ڈاؤن میں ویسے بھی آن لائن کلاسز, آن لائن پڑھائی جب سے شروع ہوئی ہے, بچے کا ایکسس فون اور انٹرنیٹ پہ بڑھ گیا ہے. اور ہم نے اسے پکڑا دیا, مجبوری بھی ہے, پڑھانا بھی ہے. لیکن ہوا کیا ہے اس کے ساتھ؟ بہت سارے گھر میں لوگوں نے بولا ہوگا بھائی ایک فون سے گزارا نہیں ہے, دوسرا فون خریدو, یہ خریدو, وہ خریدو. اب وہ جو بچہ ہے, اب وہ بچہ کہتا ہے میں پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہوں. مثلا ابل تو کہ آن لائن جو پڑھائی کا طریقہ تھا یہی ہے. آن لائن ایجوکیشن سسٹم بالکل ڈفرینٹ ہے. پوری دنیا میں آن لائن پڑھائیاں شروع سے ہوتی ہیں.
لانگ ڈسٹینس ایجوکیشن شروع سے ہوتی ہے، یونیورسٹیز پڑھاتی ہے، اس کا کانسیپٹ، اس کا طریقہ بالکل الگ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سامنے بیٹھے رہے 6 گھنٹے بچہ کر کے بیٹھا رہے، بیچارہ ہل بھی نہیں سکتا. یہ آن لائن ایجوکیشن نہیں ہے، کیونکہ ہم مشکل میں تھے، ظاہر سسٹم بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر پایا. لیکن بچے کا ایکسس بڑھ گیا اس اسمارٹ فون پہ. ایک میں ابھی ریسرچ میں نے دیکھ رہا تھا کہ ایک بہت جوان ماں باپ اور وہ بھی ویسٹرن، انہوں نے بولا کہ ہم بچی گیم کھیل رہی تھی اور بچی کے گیم کے دوران، بچی کتنے کی ہے 7 سال کی بچی، اس کے گیم کے دوران میں ایک ایڈ آیا. آپ کو پتا ہے ایڈ آتے ہیں، ایڈ یوٹیوب میں ایڈ آتے ہیں، لوگوں کو پیسے ملتے ہیں، اس طرح فیس بک ہر چیز میں ایڈ آتے ہیں، اور یہ ایڈ جتنے آتے ہیں اتنے لوگ کماتے ہیں. اب گیم فری ہے، آپ کے لیے فری ہے، لیکن گیم ایڈ خریدتا ہے کہ مجھے کوئی پیسے دے گا، میں ایڈ دکھاؤں گا. آپ کو گیم فری ہے، آپ خوش ہو جاتے ہو، موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیا، فری میں مل رہا ہے. اب اس ایڈ میں آ کیا رہا ہے؟ ایسی چیز آ رہی ہے کہ اس بچے کے ذہن میں ایک ایسا کانسیپٹ ڈالا جا رہا ہے کہ جس سے وہ ویسٹ کے ماں باپ جو خود گورے ہیں وہ پریشان ہو گئے کہ ہماری بچی کو کیا سکھایا جا رہا ہے. 7 سال کی بچی کو جھوٹ، فیملی ریلیشن شپ میں دھوکہ اور حرام ریلیشن شپ 7 سال کی بچی کو سکھایا جا رہا ہے. کس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ جب اس نے اپنی ماں کو بتایا تو اس ماں نے اس آئی پیڈ کو لیا اور گیم کو خود کھیلا. 40 منٹ وہ کہتی ہے میں خود کھیلتی رہی، ایک دفعہ بھی وہ ایڈ نہیں آیا. پھر شوہر آیا، شوہر کو بتایا، وہ بھی پریشان، اس نے بولا میں بھی دیکھتا ہوں، وہ بھی دیکھ رہا، ایڈ نہیں آیا، دوسرے ایڈ آ رہے. دوبارہ اپنے بچی کے ہاتھ میں دیا، چند سیکنڈ گزرے وہی ایڈ آ گیا. کیسے آ رہا ہے؟ وہی ہم کہہ رہے ہیں، ہم نے کئی دفعہ ٹرائی کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ جو مشین آپ کے ہاتھ میں ہے نا، اسے پتا ہے مجھے دیکھ کون رہا ہے، مجھے کھیل کون رہا ہے، اس کے حساب سے ایڈ ڈیزائن کیے گئے. ہم بچوں کو ہاتھ میں موبائل نہیں دیتے، بیٹا گیم کھیلو، کم کروا ہوتا ہے نا بچہ ہاتھوں میں، کیا کرتے ہیں، کھیلو، آسانی ہے. کرتا کیا ہے؟ ایپ خطرناک ہے، بہت خطرناک معاملہ ہو چکا ہے. یوٹیوب، فیس بک تو ویسے خطرناک ہے، کون سا کمرشل آ جائے. ابھی آپ نووا سٹارٹ کریں، مجلس کسی نے اگر مونیٹائز پہ لگایا ہوا ہے، آپ شروع میں پتہ نہیں عجیب سا کمرشل آ جاتا ہے، پھر آپ بولتے ہیں وہاں پہ ماتا لگا. یہ تو ہم بڑے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ بچے کو یہی دے دیں، بچے کو، اور یہ جو گیم ڈیزائن ہو رہا ہے اس کے اوپر کریکٹر، اس کے اوپر ان کا لباس، ان کی گفتگویں اس بچے کے ذہن میں کیا ڈال رہی ہے؟ یہ کیا کرے گا بڑا ہو کے؟ بڑا کہاں ہوگا؟ یہ چھوٹے ہوتے ہی تباہ ہو جائے گا. آج دنیا کس طرح کی ریلیشن شپ میں لے کے آ رہی ہے آپ کے سامنے. اتنے غلط کانسیپٹس ہیں آج جو دنیا کو، پوری دنیا کی ایجوکیشن کو جس نہج پہ ڈالا جا رہا ہے کہ ایک طرح کی دنیا میں ایجوکیشن ہو جس کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کی آزادی ہے، بچوں کو سب سکھاؤ، سب پتہ ہونا چاہیے، حدود ہے، احترام ہے، ادب ہے، ہر چیز کو اسلام کی سکھانے کے ٹائمنگ ہے، طریقے، لیکن نہیں، سب کھول دو. اور وہیں پر خواتین کے ذہنوں میں ڈال دینا، جیسے بہت سارے کریکٹر، بہت ساری فلمیں، بہت ساری ایسی چیزیں جس کو صرف خواتین ہوتی ہیں جس کے اندر، یعنی جس میں میل کریکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی بہت سارے کردار ایسے ہیں، ایسی فلمیں ہیں، ایسی اینیمیشنز ہیں کہ جس کے اندر صرف لڑکی جو ہے وہ سینٹر پوائنٹ ہے. کس طرف لے کے جا رہے ہیں معاشرے کو؟ خاتون کو بہت سالوں پہلے ایک اینیمیشن تھی ڈزنی کی بھی غالباً، بریو کے نام سے. ایک لڑکی ہے، ماں باپ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں اپنے کسٹمس کے حساب سے، وہ نہیں کرنا چاہتی ہے. وہ اپنے اندر ایک لڑکا دیکھتی ہے کہ میں لڑکی نہیں ہوں، میں تو لڑکا ہوں. پھر اس کے اندر شیطانی چیزیں، طاقتیں ہو جاتی ہے، وہ جادو سیکھتی ہے. اب اس کو دکھاتی ہے تم جو دل چاہے کرو، تم آزاد ہو. اس کی جو سانگ ہے، اس کے جو لیرکس ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں، تم آزاد ہو،
اسکائی تمہاری لمٹ ہے، پرواز کرو، توڑ دو اپنے گھروں کے حدود، توڑ دو یہ جو تمہارے اوپر باؤنڈریز ہیں، نکل آؤ اس حجاب سے باہر. یہ تمہیں اولڈ ایج، اسٹون ایج میں رکھنا چاہتے ہیں، یہ تمہیں ترقی نہیں کرنے دیتے، یہ تمہیں چہار دیواری کے اندر رکھتے ہیں. ختم کر دو، آسمانوں پہ پرواز کرو. کون سا کانسیپٹ دینا چاہ رہے ہیں لڑکیوں کو؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ایک خاتون صرف وہی ہیروئن ہے پوری فلم میں، تباہی مچا دی، تباہ کر دیا دنیا کو. کون سا کانسیپٹ ہے؟ فیمنزم. خاتون سب کر سکتی ہے، مرد کی ضرورت نہیں ہے اس کو. اصل نہاز اتنا داری محرد بہت مخوض کار انجام دے گی. ہم سارا کام خود کر سکتے ہیں، مرد کیا کرتا ہوں ہم اس سے زیادہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ میں گفتگو ٹچ دے کے چھوڑا. خواتین گھبرائیں نہیں کہ ان کے حقوق پہ گفتگو نہیں ہوگی کسی اور جگہ پہ. لیکن وہ جو کانسیپٹ فلم دینا چاہ رہی ہے، یہ جو میڈیا آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہے، یہ کیا دے رہا ہے؟ ہر کمرشل، چاہے وہ دودھ بیچنا ہو، چاہے وہ گاڑی بیچنی ہو، چاہے وہ جو ہے وہ کچھ بھی بیچنا ہو، مرد کی بھی چیزیں بیچنی ہو، خاتون جو ہے وہ کمرشل کے اندر. کیوں؟ کس چیز کو دکھا رہے ہیں وہ؟ اور یہ آپ اور میں تو چلو چیزوں کو سمجھتے ہیں، غلط چیز آئے گی روک دیں گے. یہ جو بچہ ہے یہ تو معصوم ہے. یہ تو مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام اپنے فرزند سے بیان کرتے ہیں، جب جوان کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا دل جو ہے وہ اس کھیت کی طرح ہے، زمین کی طرح، جس میں جو بیج ڈالو گے وہ بیج اگے گا. یہ تو معصوم ہے بچے. آپ اس کو جو بولو گے وہ سیکھتا ہے. دوبارہ میرا وقت بہت زیادہ ہو گیا، بس میں آپ کا وقت نہیں ہوگا انشاءاللہ. اگر زندگی رہی تو کل والے اس میں یا پھر جو پرسوں والا ہے اس میں سلمان کو کنٹینیو کریں گے. صلوات لے کے محمد وعلى محمد. سوالات مجھے دینے لگے، میں جوابات دینا شروع کر دوں. اس پرآشوب دور میں میڈیا کا درست استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ انشاءاللہ سمجھداری میں بتایا جائے گا. بلکہ اگر والدین بات بات پر اولاد کو ڈانٹتے ہیں، ہر وہ غصے میں رہتے ہیں، اس حوالے سے اولاد کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیونکہ اس طرح سے اولاد والدین سے بدتر ہو جاتی ہے. والدین دیکھیے یہ تو ڈانٹنا، غصہ کرنا اور بچے کو مطلب یہ تو تربیتی بڑا سینسیٹیو نقطہ ہے کہ ہم بچے کی تربیت کر رہے ہیں یا جانور کی تربیت کر رہے ہیں. بچے کو مار دھاڑ ڈانٹ ڈپٹ سے اس کی تربیت نہیں کی جاتی. بچے کی تربیت اپنے کردار سے کی جاتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک بچہ ایک غلطی کرتا ہے بار بار تو کیوں کر رہا ہے؟ پہلے دیکھیں تو صحیح. جو وہ سیکھ رہا ہے وہ آپ کے آس پاس سے سیکھ رہا ہے، کہیں باہر سے نہیں سیکھ رہا. پہلے تو یہ انالائز کرے کہ یہ غلطی کیوں کر رہا ہے. مثال کے طور پر بچے کو والد کہتے ہیں بیٹا اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو ہاتھ لگائے مارو. بچہ ہے، وہ MBA پاس تھوڑی ہے، وہ تو لگائے گا ہاتھ. آپ اس چیز کو اٹھا کے کہیں اور رکھ دو. آپ سامنے رکھا ہوا ہاتھ لگایا. شیشے جیسے بعض لوگ گھروں میں جو اتنے ڈیکوریشن پیس ہوتے ہیں وہ اتنے الرٹ ہوتے ہیں، جیسے کوئی بچہ آتا ہے گھبرا جاتے ہیں کہیں ہاتھ لگائیں گے ٹوٹ جائیں گے. آپ ایسی چیزیں بچوں کی رینج میں رکھو ہی کہ بچے اس چیزوں تو غصے کا تعلق پہلا آپ کی اپنی پرسنالٹی سے ہے. یہ جو غصہ انسان کرتا ہے یہ اس کا بیسیکلی اس کا تعلق اپنے سے ہے. بچے کا قصور نہیں ہوتا ہے. بچہ تو بچہ ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ اس سے کچھ گر جائے
پانی گر جائے تو آپ اس پہ غصہ کرو گے, آپ اس کو مارو گے؟ انسان ہے, آپ سے بھی تو چیز مل سکتی تھی. ہاں ایک ٹائم ہوتا ہے کہ بچے کو تنبیہ کرنی ہے, آپ کو تھوڑا اس کو سمجھانا ہے, تھوڑا جھٹکا اس کو دینا ہے, لیکن اس کا طریقہ ہے. لیکن اگر آپ ہر وقت غصے میں, یعنی شخص ایسا ہو جائے, جیسے بعض ماں باپ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جب باپ گھر پہ آتا ہے تو بچے کہتے ہیں لو بھائی سائڈ پہ ہو جاؤ, مصیبت آ گئی, ہوتا ہے نا. بعض لوگ ایسے, بعض مرد ایسے ہوتے ہیں کہ گھر آئے تو گھر والے کہتے ہیں گھر سے باہر کب جائیں گے, پھر آ گئے. کیوں ہمارا کردار ایسا ہے کہ بچے ہم سے تنگ ہیں, بیوی آپ سے تنگ ہو؟ اس کا مطلب ہے میرے اپنے اخلاق میں مشکل ہے. کردار کیسا ہونا چاہیے؟ حدیثیں کیا بیان کرتی ہیں کہ تم ایسے زندہ رہو کہ لوگ تم سے ملنے کے مشتاق ہوں, اور جب تم مر جاؤ تو لوگ تم پہ گریہ کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس تربیت میں بچے سے زیادہ ہمیں اپنی تربیت کی ضرورت ہے. تو اس پہ تو پوری مجلس پڑھ سکتا ہوں میں, لیکن فی الحال میں اسی سے اکتفا کرتا ہوں. صلوات بھیج دیں محمد اور آیا عرفانی سوال کر دیا کسی نے, ہم اولیاء کے مقام پہ پہنچ سکتے ہیں؟ تو پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ. کوشش کروں گا چند دنوں میں بھی پہنچ جاؤں اور آپ لوگوں کو بھی پہنچا دوں. ہم لوگ کیسے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں؟ رات کی مجلس میں آئیں, انشاءاللہ اس سوال کا جواب مل جائے گا. اگر دیکھا جائے تو کوشش کارٹونز میں بھی یہی ہوتی ہے کہ لڑائی کا خاتمہ ہو. بڑا اچھا سوال کیا ہے. اسپائڈر مین تو اصل میں یہی کوشش کرتا ہے کہ برائی کا خاتمہ کرے, مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرتا ہے. تو اس طرح تو وہ اچھے ہو گئے کیونکہ وہ اچھے لوگوں کی مدد کر رہا ہے. تو دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اسپائڈر کی اپنی تعریف کیا ہے. عنکبوت, قرآن میں سورہ عنکبوت ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ عنکبوت کا گھر سب سے کمزور گھر ہے. اور اسپائڈر مین کیا کہہ رہا ہے؟ تو قرآن کی مفاہیم کے مخالف تو ویسے ہی آ گیا ہو. پہلی بات, انسان کو بچانا تھا یا جانور کو بچانا تھا لوگوں کو؟ دوسری بات, تیسری بات, اسپائڈر مین صرف نیو یارک میں بچاتا ہے, فلسطین میں آ کے کیوں نہیں بچاتا؟ یمن میں آ کے کیوں نہیں بچاتا؟ عراق میں آ کے کیوں نہیں بچاتا؟ آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اور جو وہ چیزیں بچا رہا ہے وہ کام وہاں کی میونسپلٹی کا ہے, پولیس کا ہے, فائر بریگیڈ کا ہے. یہ ایسی کسی سپر طاقت کا کام نہیں ہے. تو وہ دوسرے مفاہیم کو اثر میں آپ دیکھیں, پہلے اسپائڈر مین تھا, پھر آنٹ مین آیا, پھر جو ہے وہ ڈیڈ بوائے, یہ سب ملتے ملتے کردار بنتے ہیں. یہ انہوں نے نئے کردار بنا دیے. ابھی جو ان کے کریکٹرز ہیں مارول کے, اب وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہومو سیکچولیٹی کی طرف, یعنی ایسے کردار کے جو معاشرے میں جن کو کراہت سے دیکھا جاتا تھا وہ اب رول ماڈل ہے. پہلے اسپائڈر مین آپ دکھایا, انہوں نے آپ کا دل جیت لیا, آہستہ آہستہ اب آپ اس کو مانیے. یہ کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں ہے. سوال جو ہے ہمارا ایک فیملی اسٹرکچر کا ہے کہ بہت ساری فیملیز کوشش کرتی ہیں کہ جو نالج حاصل ہو اس پہ عمل کیا جائے, لیکن جوائنٹ فیملی ایشوز کی وجہ سے اور جوائنٹ فیملی کے اندر ایجوکیشن لیول کے ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے. تو بہرحال دیکھیں یہ آن گراؤنڈ مشکل ہے, اور اس کو بھی ہم اسی طریقے سے آہستہ آہستہ حل کریں کہ اگر ہماری فیملی میں ہر کوئی اتنا پڑھا لکھا اگر نہیں ہے تو ہم آہستہ آہستہ اس تعلیم کی چیزوں کو جتنی ان کے اندر ظرفیت ہے اس حوالے سے اس میں کوشش کریں. اور کوشش کرنا ہمارا کام ہے, نتیجہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے. تو ہم اگر کوشش کریں گے تو خود بخود ہمارا گھر بھی اور معاشرہ بھی اچھا ہو جائے گا.
اس سوال کہ میڈیا جو ہے وہ ایسا رول کر رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ اسی کرنے کے لیے بنایا گیا کہ میں بتاؤں آپ کو کیا کرنا ہے. صلوات بھیج دیں محمد والے. بہت اچھا سوال کہ اب جبکہ اس معاشرے میں جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس سے روکنا بہت مشکل ہے تو کیا کریں؟ اپنے گھر میں ٹی وی انٹرنیٹ بند کر دیں؟ تو یہ اس کا حل نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کہا ہے نہ میں کہتا ہوں کیونکہ حل تک ہم پہنچے بھی نہیں آج. دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ اگر غلط ہو تو اس کا ہدف یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو کاٹ دیا جائے. اگر کوئی پانی کا پائپ آپ کے گھر آ رہا ہے اور اس سے گندا پانی آ رہا ہے تو کیا پائپ کاٹ دیا جائے تو دیکھا جائے کہ یہ پانی گندا کیوں آ رہا ہے. جس کنویں سے جس اسٹوریج سے یہ پانی آ رہا ہے وہاں جا کے دیکھیں کہ وہاں کیا مشکل ہے, اس کو دور کریں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم انٹرنیٹ پر اس کو بند کرنا حل نہیں ہے. پہلا تو یہ ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کریں, اس کی ٹائم کنٹرول ہو. دوسرا کیا دیکھتا جاتا ہے اس کو کنٹرول کریں. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم خود اس میدان میں آگے ہیں کہ ہم خود میڈیا کریٹ کریں. ہم اپنے بچوں کے لیے, اپنے جوانوں کے لیے, اپنی نسل کے لیے چیزوں کو بنائیں. تو وہ انشاءاللہ میں اس کو مزید ڈیٹیل میں جو ہے وہ اگلے سیمینار میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. یہ بھی سوال وہی ہے کہ کاؤنٹر میڈیا کیسے بنایا جائے, اس کا سولوشن کیا ہے. یہ سوال بڑا فقہی سوال ہے. ہر سوال کا جواب تو میں دیتا ہوں. فقہی سوال کو یہاں کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کے وقت اتنے مولانا ہیں ماشاءاللہ, آپ ان سے کریں, اور آپ کی جو ایک گلی میں اتنے امام بارگاہ ہیں, آپ یہ فقہی سوال ان سے کر لیں تاکہ آپ کو, کیونکہ شاید سوال بھی مبہم ہے, کلیئر میں نہیں ہے. ایک جوان کو کیسے بچایا جائے اس کے دوستوں سے, انٹرنیٹ سے, اس کی سراؤنڈنگ سے, سائیکولوجیکلی پرابلم جو فیس کر رہا ہے. خود دیکھیں جوان کا مسئلہ جو ہے تھوڑا سا اور اس کو بولنا پڑے گا, اس کو تھوڑی سی مزید تقریر کرنی پڑے گی. جوان اور سائیکولوجی میں انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو آنے والی گفتگو میں رکھا جائے. یہ بھی وہی سوال ہے. تمہارے جتنے سوال تھے میرا ایک ہی جواب تھا, وہ کہانی ہوئی. سوال کہتے محمد والے محمد. ایک تصویری سوال البتہ تفاسیر میں سے قرآن کی کے بعد سورہ کوثر میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ آپ نماز کو, قربانی کو, تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا, لیکن اللہ کا دشمن تو اولاد. لیکن وہ دشمن جو, اگر آپ تفسیر دیکھیں گے تو آپ کو اچھا ڈیٹیل جواب مل جائے گا. ابتر کی تفسیر کے اندر مختلف علماء نے جو بیان کیا. لیکن اس زمانے میں جو رسول کو تانا دیتے تھے کہ آپ کی اولاد نہیں ہوگی, تو رسول نے پورے اسلام کو جو بچایا اور اس پورے سلسلے کو چلایا وہ رسول کی اولاد سے ہے. اور جو ان کا دشمن ہے وہ ابتر رہے گا. ابتر کے معنی بے اولاد ہونے کے بھی ہیں اور کٹوا دینا, یعنی معاملے کو ختم کر دینا ہے. تو یہ جو دشمن ہے یہ تو بہرحال باقی روایت حدیثوں کو بھی جمع کرنا پڑے گا, یہ مقابلے میں تو رہتا ہے. لیکن وہ جو لوگ تھے ان کی اس زمانے کے اندر جو جواب دیا گیا وہ ان کے لیے ویسے ہی ہوا کہ ان کی اولادیں, ان کی چیزیں وہ دے دیں. اب کسی کی ناجائز اولادیں اگر کہیں اور ہوں تو وہ اکثر اولاد نہیں ہوتی جو آگے تک نظر آتی. لیکن بہتر ہے کہ آپ تفسیر میں اس کو دیکھ لیں کہ تفسیر نور, تفسیر نمونہ, بڑی سادی سی تفسیر ہے,
آپ کو اس کا جواب اچھا مل جائے گا. زندگی میں ہم ذہنی ٹینشن کو کیسے دور کریں اور زندگی میں رنگلانے میں پرسکون کیسے رہا جائے, تو بڑا سمپل سا ہے. آپ ٹینشن ہی نہیں ہے, آپ سکون میں رہیں. کس نے کہا آپ کو ٹینشن لے؟ ٹینشن کا تعلق آپ کے اپنے سوچنے سے ہے, اور ٹینشن کا تعلق اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے زندگی میں دنیا قریب کو آتا ہے آٹومیٹکلی آتا ہے. جب وہ ٹینشن کیوں ہے, مثال کے طور پر ٹینشن کس چیز کی؟ ٹینشن صحت کی, مثال کے طور پر ٹینشن پیسے کی, فیوچر کی, یہ ٹینشن ہے. جوان کو ٹینشن الگ ہوتی ہے, ماں باپ کو ٹینشن الگ ہوتی ہے, ہر خواتین کو ٹینشن الگ ہوتی ہے. یہ ٹینشن کیوں ہے کہ جب ہم ایکسپیکٹیشن زیادہ کر رہے ہیں اپنی زندگی سے, اور کام کرنے کے بجائے سوچ زیادہ رہے, شارٹ کٹ زیادہ چاہیے زندگی میں, یہ ٹینشن ہے. اب جوان کہتا ہے میں راتوں رات امیر کیسے ہو جاؤں, اب جب راتوں رات نہیں ہوتا تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے اس سے. اب پڑھتا ہے نہیں صحیح طرح اور میں ایگزامس میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں, تو جب پاس نہیں ہوتا تو ٹینشن ہوتی ہے. تو یہ موسٹلی جو اسٹریس ہے ذہنی, اس کا تعلق ہماری پرسیپشن سے ہے کہ ہم اس کائنات کو دیکھتے کیسے ہیں, ہم اس دنیا, ہمارے لیے دنیا کیا ہے, دنیا ہمارے لیے آخرت کیا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الاولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. خوف کا تعلق آئندہ سے ہے, فیوچر سے. حزن پاسٹ, گزشتہ, یعنی نہ ان کو کوئی گزرے ہوئی چیز کی ٹینشن ہے, نہ آگے کی کوئی ٹینشن ہے. کیوں؟ اللہ کے ولی ہیں, کیونکہ جانتے ہیں کہ زندگی محدود ہے, لمیٹڈ ہے, گزر جائے گی, اور آخرت کی طرف نگاہ رکھے ہوئے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے, اگر آپ کو یہ بتاؤ کہ کوئی اس سے بڑی چیز ہے جو آپ کو اس سے باہر نکال دے گی, آپ کی ٹینشن دور ہو جائے گی. آج کل کا کیونکہ میڈیا کا دور ہے, کتنی چیزوں کو فیبریکیٹ کرتا ہے, خوبصورت بناتا ہے, لگژری لائف. لیکن آپ جب ٹی وی دیکھتے ہیں تو ٹی وی کمرشلس دیکھتے ہیں, آپ سائن بورڈس دیکھتے ہیں, آپ میگزینس دیکھتے ہیں, تو میگزین میں ظاہر ہے جو کچی آبادی ہے اس کے کمرے کو نہیں دکھاتے ہوئے, وہ تو اسٹوڈیو میں ایسا روم دکھائیں گے, اچھا لگتا ہے کہ ایسا گھر کب ہوگا ہمارا. ہر شخص ویسے دیکھتا ہے, ہر دوسرے تیسرے مہینے میں موبائل کا نیا ماڈل آ جاتا ہے, اب ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. ابھی تو 1 کیمرے والا تھا, اب 2 کیمرے والا, اچھا اس کے پاس تو 3 کیمرے والا موبائل ہے. وہ اب میں رسید بھیجوں گا تو بولے گا پرانا موبائل ہے, سے کیوں مصیبت کیمرے سارے یہیں پیچھے. آپ دوسرے دیکھ لیتے ہیں, ہاں آئی فون 11 ہے, اس کے بعد وہ سائیکولوجیکل مریض ہے آدمی. کیوں؟ کیونکہ اپنی زندگی کو اس نے اس مادے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اس کی قیمت مادہ ہے, برانڈ کون سا پہنا ہے, چپل کون سی پہنی ہوئی ہے, کپڑے کون سے پہنے ہوئے ہیں. تو اب جب اس سے آپ اس کارپوریٹ ورلڈ سے دیکھیں گے, ٹینشن ہے بھائی, صبح شام ٹینشن, میں کب لوں گا, میں کیا لوں گا, کیسے ہوگا. انہوں نے گھر کے پردے چینج کر لیے, میرے ابھی تک پردے پرانے ہیں, اور 3 گرم مسائل ہیں, کچن کی کروکری نہیں کب آئے گی. یہ ٹینشنیں کیوں ہے؟ مادے سے جڑے ہوئے. جتنا مادے میں جڑے رہیں گے انسان محترم, ٹینشنیں اتنی زیادہ ہیں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ, اللہ ہی کا ذکر دلوں کو اطمینان دے سکتا. دنیا آپ کو اطمینان نہیں دے سکتی. سکون چاہیے, خدا کی طرف رجوع کرے, خدا کی طرف پڑھے, خدا کا ذکر کرے, خدا کو یاد کرے. سب مشکل انسان کی جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے, خدا اس کو حل کرے. السلام علیکم محمد وعلیکم. سوالات ختم ہو گئے. فلم میڈیا کا طالب علم, ہم ہالی ووڈ فلمیں دیکھ سکتے ہیں, آج مولانا اوکے کر دیں ہمیں کس نے.
کیونکہ فلمیں دیکھنے سے ہمیں کافی ٹیکنیکل معلومات ہوتی ہے. وہ مائی گاڈ کیا طریقے سے آدمی جو ہے پھنساتا ہے. ہاں یہ جو فلمیں ہوتی ہیں یہ بڑی انفارمیشن دیتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے تو میرے گھر جب پڑھائی کر رہا تھا ہالی ووڈ کی تو ہمیں اس حد تک صرف دکھایا جاتا تھا کہ جہاں ہمارے استاد کہتے تھے کہ اب یہ نہیں دکھایا تو بیماری کا علاج نہیں ہو سکے گا. یعنی جب آپ ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں تو مردہ چیرنا پھاڑنا کیوں دکھایا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ نہیں سکھائیں گے تو یہ علاج کیسے کرے گا. تو جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کو بھی حد تک دکھایا جاتا ہے. لیکن بعض استاد ایسے ہیں کہ جنہوں نے بہت اچھے دیتے تھے جیسے رائفی پور وغیرہ, تو انہوں نے بعد میں آ کر اپنے اساتذہ سے بات سے پوچھا تو انہوں نے ان کو منع کر دیا کہ کیوں؟ کیونکہ روح کو شدید نقصان دیتا ہے. جیسے امام خمینی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا جملہ ہے, ایک نگاہ نامحرم انسان کو صدیوں کے فاصلے پہ پھینک دیتی ہے. اب آپ کتنی بھی ٹیکنیکل انفارمیشن لے لیں روح برباد ہو جاتی ہے. تو یہاں پر سب کے لیے وظیفہ ڈفرینٹ ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ کا پروفیشن کیا ہے, آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہے, آپ کتنا دیکھ سکتے ہیں, کتنا. ہم نے خود اپنے سامنے بعض اسٹوڈنٹس کو اسی چکر میں کہ یہ دیکھیں گے تو انفارمیشن ملے گی, یہ دیکھیں گے پتہ چلے گا, ان کے اپنے نفس خراب ہو گئے, ایڈکٹ ہو گئے. خطرناک ہے, ظالم ہو گیا. ہمیں آئیڈیا نہیں ہے یہ جو فریم ایک فریم جو بنتا ہے وہ ایک سیکنڈ کے اندر جو ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ 25 فریم پر سیکنڈ سے لے کر 35 فریم پر سیکنڈ ہے. یعنی ایک سیکنڈ میں آپ سوچو 25 فریم چینج ہوتے ہیں کیمرے کے. وہ ایک فریم پہ محنت کرتا ہے دشمن. لائٹ, ساؤنڈ, کلرز, اس ایک اینگل سے کیا ایسا دکھائے کہ اس جوان کی اس اندر کی حس کو چھڑا ہے. ہمیں نہیں آئیڈیا, بہت ڈیٹیل میں کام ہوتا ہے. تو اگر آپ اسٹرانگ نہیں ہے, ابھی آپ کی اتنی ایج نہیں ہے, اور میں نہیں ہے کہ بالکل انسان کچھ بھی چیزیں نہیں دیکھے, لیکن ہر چیز نہیں دیکھی جاتی, ہر چیز خطرناک ہے. ایون اب تو ہمارے پاکستان کے ڈرامے بھی خطرناک ہیں, جو اس میں ان کے نام, ان کی اسٹوریاں, حرام تعلقات, طلاقیں, شادیاں, یہ سب نارمل کر رہے ہیں, اس کو عادی بنا رہے ہیں تاکہ گناہ جو ہے وہ نارمل ہو جائے. حتیٰ یہ خطرناک ہے. فلمیں تو دور کی بات ہے. تو لیکن اس میں آپ اپنا وظیفہ مشخص کریں. اب آپ بیٹھے, لاک ڈاؤن ہو گیا تو بہت سارے نیٹ فلکس کے سیزن ہم نہیں ختم کرتے, سب ہم نے دیکھنا ہے. تو کیوں؟ وہ مولانا صاحب اس میں انفارمیشن ہے بہت زبردست. کیا انفارمیشن ملی ہے خلاصہ کر کے دے دیں. میں جو کہ خود جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کی سینما پہ, اس کے باوجود میرے فلمیں دیکھنے کی جو رفتار ہے, پلس میں دیکھتا ہی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو کرٹکس ہوتے ہیں, جو جرنلز ہوتے ہیں, جو میگزینز ہوتے ہیں, پلس کچھ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ویسے ہی انفارمیشن ڈلیور کر دیتے ہیں. اور پھر جب آپ اتنے ایکسپرٹ ہو جائیں, آپ نے اتنا پڑھا ہوا ہو, تو اب آپ اسٹوری کے پلاٹ سے سمجھ جاتے ہیں کہ کہانی کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی جتنی فلمیں ہیں وہ ایک ہی کتاب ہے جس کے پلاٹ پہ لکھی جاتی ہے, اور وہ کتابیں ان کے لیے کتابیں مقدس ہے پوری دنیا کے سینما کے لیے, جو رائٹرز کو پڑھی جاتی ہے. جان پلیٹی کی 36 ڈرامیٹیکل سچویشنز ہیں بس, اس کے علاوہ کوئی اور پلاٹ ہے ہی نہیں. اور جس میں سے 20 گناہ کبیرہ ہیں, 20 گناہ کبیرہ ہیں جس کے اوپر فلم یا ڈرامہ پلاٹ کیا جاتا ہے. بہت خطرناک ہے. اس لیے اپنے نفسوں کو بچائیں. اور اس میں جوان ہے, ظاہر ہے جوان اٹریکٹ ہوتا ہے چیزوں کی طرف, فیشن کی طرف, اسٹائل کی طرف. یہ انسان کی پازیٹیو انرجی ہوتی ہے جوان میں, لیکن اگر اس کو صحیح ڈائریکشن نہیں ملے تو وہ غلط چلا جاتا ہے. اور بہرحال یہ چیزیں انسان کے انسٹنکٹ کو بھی بڑھاتی ہے. اول تو پہلی بات ہے کہ
انسان اپنے آپ کو بچائے، اپنی عبادتوں میں مصروف رہے، خدا نہ خواستہ اگر گناہ کی طرف جا رہا ہے تو باوضو رہے، خدا کو سجدہ کرے، مایوس نہ ہو، اور کوشش تو یہ کرے کہ انسان جلدی عمر میں شادی کر لے جو اس کی ایک اچھی عمر ہو، تاکہ گناہوں کی طرف اسے، کیونکہ جتنا انسان اپنے لیے موقع فراہم کرتا ہے شیطان، اور حرام تعلقات، حرام ریلیشن شپس آج کل نارمل ہو گئے ہیں، چیٹنگ، انسٹاگرام، فیس بک، یہ ساری چیزیں نارمل ہو گئی ہیں۔ اچھا فلٹر بھی اتنے ہیں کہ اتنے 11-12 فلٹر ہوتے ہیں، جب آپ انسٹاگرام میں تصویر دیکھتے ہیں کہ وہ زبردست کیا بات ہے، کبھی ملاقات ہو جائے، آپ کون؟ کوئی ہے، اور کہتے ہیں وہاں تو کوئی اور تھا، یہ کون آ گیا؟ تو فلٹر اتنے زبردست ہے، ایسا چینج کر دیتے ہیں۔ عام ہماری بچی بیٹی بھی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ جب یہ اتنا خوبصورت نظر آ سکتا ہے کوئی، میں بھی خوبصورت نظر آ سکتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے کہ جان بوجھ کے انسٹنکٹ ڈیولپ کیا۔ انسٹاگرام خود ایک داستان ہے اپنے اندر، اسے کیوں بنایا گیا؟ فیس بک نے کیوں خریدا اس کو؟ واٹس ایپ کو بھی فیس بک نے خرید لیا ہے، کیوں؟ وقت وجہ کیا ہے؟ یہ اپنے اندر یہ پوری میتھس اور سائنس اور فزکس ہے کہ بہرحال اتنا ڈیٹیل ٹائم نہیں میرے پاس، صلاح دیتے ہیں اچھا بڑا سوال آ گیا، نکاح پہلے ہونا چاہیے، کیریئر پہلے ہونا چاہیے؟ میرا کیا سوال ہے، زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ زندگی کا مقصد دیکھیں، میں نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ نے انسان اور چیز کو سوائے بندگی کے اپنی عبادت کے کوئی اور مقصد نہیں، اصل مقصد یہی ہے، ابھی سب اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ نکاح پہلے ہو تو کیریئر پہلے ہو، تو لیکن بات یہ ہے کہ ہر معاشرے میں، ہر ماحول میں چیزیں فرق کرتی ہیں، ٹھیک ہے، بہت سی سوسائٹیز اور ان کے کلچر میں بھی فرق ہوتا ہے، لیکن اسلام جو ہے تعلیم جو دیتا ہے، اسلام دیتا ہے کہ جب بلوغ پہ پہنچ جاؤ، بالغ ہو جاؤ، تو جتنی جلدی ہو نکاح کرو۔ کیوں کرو؟ تاکہ ذہن تمہارا متمرکز ہو جائے ایک جگہ۔ اور جب پہلے زمانے میں پھر اتنی یعنی کہ برائیاں نہیں تھیں، برائیاں تھیں لیکن چھپی ہوئی تھی، یعنی کسی گناہ کو کرنے کے لیے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی تھی، بڑی مشکل ہوتی تھی۔ ابھی تو سب کچھ آپ کے ٹچ پہ، آپ ایک ٹچ کریں، ایک ٹچ، ہر چیز اویلیبل ہے، کیا چیز نہیں ہے؟ میں نے سمجھا کہ گناہ اتنا، یعنی آگ ہے آپ میں، انسان آگ۔ مرزا علی فیاض جو بہت بڑے عارف تھے اور جنہیں خدا نے عالم برزخ، عالم ملکوت کھول دیا تھا، ایک دن جا رہے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ سڑک پہ، تو ایک باحجاب بے حجاب بال کھلے ہوئے لڑکی جا رہی تو یہ ان کو دیکھ رہے، تو بیٹے نے کہا بابا آپ تو ہمیں منع کرتے ہیں کہ نامحرم کو نہیں دیکھو، آپ تو دیکھ رہے ہیں۔ کہا بیٹا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ کہا کیا؟ کہا یہ اپنے ساتھ جہنم کی آگ لے کے جا رہی ہے، اور جو اس کو دیکھتا ہے وہ بھی جہنم کی آگ میں جا رہا ہے۔ یعنی سمجھ میں آیا، یعنی یہ آگ ہے، یعنی جہاں ایک تو وہ جو غلط ہے وہ خود جہنم ہے، اور جو اس کو دیکھ رہا ہے وہ بھی جہنم میں جا رہا ہے۔ کتنا خطرناک ہے معاملہ۔ اس معاملے میں تو پہلے اپنے نفس کو انسان کوشش کرے کہ متمرکز ہو جائے۔ اگر انسان کا نکاح ہو جاتا ہے کہ ظاہر بھرت منگنی کر لیں آپ یا امام ضامن پہنا لیں، شرعاً تو وہ حلال نہیں ہوتا، محرم تو نہیں ہوتا جب تک یہ آپ نکاح نہیں کریں۔ تو آپ بیشک اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ ان کے ذہن میں بھی اس بات کو ڈالیں کہ جب یہ اپنی جوانی کی طرف آئے تو وہ آہستہ آہستہ ان کے نکاح کی طرف پڑھ لیں۔ پھر جو بھی ایجوکیشن پڑھ رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، تعلیم کر رہے ہیں، اس کو بھی ایک لمٹ تک رکھیں کہ یہ پروفیشن ہے۔ شادی منع تو نہیں کر رہی کہ آپ شادی کے بعد آپ اپنے کیریئر کو آگے نہ بڑھائیں۔ یہ جو ویسٹ کی سوچ ہے کہ گھر ہوگا، گاڑی ہوگی، جاب ہوگی، بینک بیلنس ہوگا، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تم نکاح کرو، ہم فضل و کرم کریں گے۔ تو ہمیں خدا میں یقین کم ہے
اور بینک اکاؤنٹ میں زیادہ ہے. تو کیا پتا آج آپ میرے بینک میں پیسے جمع کریں, کل سب ختم ہو جائے تو پھر لڑکی چھوڑ کے چلی جائے گی آپ کو. ایسا کریں گی. یہ تو پری میرج اور پوسٹ میرج لیکچر ہونے چاہیے کہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کیا چیزیں مہم ہیں, انسان کو کس طرح, اصل زندگی کا ہدف کیا ہے. تو پھر یہ کیریئر اور نکاح بالکل الگ چیزیں ہیں, اصل دونوں کا مقابلہ ہی نہیں ہے. نکاح انسان ہی کو بناتی ہے, رزق بھی آتا ہے, اس کی زندگی بھی بنتی ہے, آگے بھی بڑھتا ہے انسان. یہ بہت ضروری ہے. اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ انسان فیملی اگر اپنی بنا رہا ہے تو یہ اس کے کیریئر میں ہرڈل ہے. یہ ویسٹ نے آپ کے ذہن میں ڈالا ہے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ بغیر شادی شدہ رہے اور پھر گناہوں کی طرف انسان متوجہ ہو جائے. بنا مطلب بڑھاپے میں شادی کرے جائے گا. اب انسان سے کچھ چلا ہی نہیں جائے, آدمی 30-35 سال میں جا کے اگر شادی کرے تو وہ جو لذت تھی زندگی کی وہ تو آپ نے خدا نہ خواستہ نامحرم تعلقات میں گزار دی. اب آپ ساری زندگی دوڑا کماتے کماتے لائے, اب آپ کے پاس وہ لائف ہی نہیں بچی. تو کمال تو یہ ہے کہ انسان خود بھی جوان ہو, اس کا بیٹا بھی جوان ہو. اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے. تو بہرحال اسلامی جو طریقہ ہے یقیناً اس کے پیچھے حکمتیں ہیں. ہم کوشش کریں, ہم کم لائف پہ اکتفا کریں. ہر کسی کو بڑی گاڑی دینی ہے, ہر کسی کو بڑا گھر ضروری تو نہیں ہے. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بہرحال اگر وہ کوشش کر سکتے ہیں تو اتنا اپنے بیٹے کے لیے کوشش کریں کہ کم از کم. اور شادیاں بھی شادی کریں نا. کیوں آپ کروڑوں کی شادیاں کرتے ہیں جو آپ کو مشکل ہوتی ہے. آپ شادی مانتے ہیں, ہم میرے مومنین کو ہے کہ, اور ہر شادی کے فنکشن میں چلتا بھی ہے علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی, ٹھیک ہے, علی سے کے ساتھ بھی پڑھی جاتی ہے. اور شادیاں جو ہوتی ہیں بالکل مخالف. یہ بھی ہوگا 8 کھانے ہو, جہیز ایسا ہو, دعوت ایسا ہو, بینکویٹ ایسا ہو, ایک جو کپڑا ہے وہ اتنے 80,000 کا ہو, سوٹ اتنے 1000 کا ہو, جوتا ایسا ہو, بالکل اپوزٹ اسلام کے. تو ایسی شادیاں کون کرے گا؟ لڑکا تو بیچارہ ٹینشن میں رہے گا, لڑکی والے بھی پریشان رہیں گے کہ ہمارے پاس کب اتنا ہو ہم اپنی بیٹی کو دیں. ہم نے خود سخت کیا ہوا ہے معاشرے کو, ہم خود اسلامی تعلیمات کے مقابل کھڑے ہوئے ہیں, جبکہ رسول خدا نے چند چیزوں کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کیا. خاتون جنت, اول خاتون کائنات کی, بہترین گھر دنیا کا, قرآن جس کی تعریف کر رہا ہے, وہ کیسے اپنی زندگی شروع کر رہا ہے اور ہم اپنی زندگی کیسے شروع کر رہے ہیں. تو اس کی پریکٹس ہم کریں گے تو شادی آسان ہو جائے گی. کرنا چاہیے نارمل زندگی شروع کریں, بسم اللہ, ایک دوسرے کی مدد کریں اپنی زندگی میں. تو یہ کرنا پڑے گا. اب سوکھا اسلام آپ کو صرف مسجد امام بارگاہ میں چاہیے اور گھر جو ہے وہ بالکل ہالی ووڈ کے ڈیکوریشن کو چاہیے, تو یہ تو ممکن نہیں ہے. صلوات میرے خیال میں سوالات میں کل انشاءاللہ اسی بہانے آپ لوگ کل بھی آئیں گے تو دلبرانی چہروں کی زیارت بھی ہوگی, تو ان کو میں کل کنٹینیو کروں گا. کیونکہ پرسوں تو کسی اور جگہ ہے تو آپ لوگ شاید نہیں آ پائیں, تو اور لوگ ہیں. تو آخر میں بہرحال میں جو ہے وہ شکر گزار ہوں مہدی بھائی کا, پوری ٹیم کا, کہ انہوں نے یہ اتنا اچھا بہترین پروگرام کا انعقاد کیا. اور میری کوشش تھی کہ اگر کوئی اچھی بات ہو اور اگر کوئی ہو تو خدا کا شکر کریں, اور اگر کوئی اچھی بات نہیں ہو سکی تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں بہترین گفتگو کر سکوں. بہرحال ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں. مجھے ہمیشہ شروع سے جب میں اسٹوڈنٹ بنا تو میں نے ڈاکٹر محمد علی شہید نقوی جنہوں نے ISO بنائی تھی, ان کا کال میں نے پڑھا, اور ان کا کال یہ تھا کہ ہم نے جس راستے کا انتخاب کیا ہے یہ راستہ شہادت پہ جاتا ہے, تو راستے کا انتخاب ہی ایسا ہے. اور بہرحال آپ کا شہادتیں, شہید پرور قوم ہونا یہ خدا کی طرف سے نعمت بھی ہے. لیکن اگر ہم ان شہداء کو زندہ رکھیں گے, شہداء قرآن کی روح میں زندہ ہے, قرآن کہہ رہے ہیں ان کو گمان بھی نہ کرو کہ یہ مردہ ہے, یہ زندہ ہے, وہ زندہ ہے. لیکن ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو اور زندہ رکھیں. میری
ان کی سیرت، ان کی جو نصیحتیں تھیں، ان کی جو لائف کے واقعات تھے، ان کو کوٹ کریں. آپ دیکھیں نا ہمارے ہمسائے ملک نے اپنے شہداء کو کیسا زندہ رکھا ہوا. ہر آپ قم المقدسہ جیسا شہر جو مراجع اکرام اور مجتہدین کا شہر ہے، لیکن اس کی انٹرنس میں بھی جو تصویر ہے وہ حسین فہمیدے کی ہے، شہید حسین فہمیدے. یعنی کیا؟ یعنی یہ سب کچھ جو بچا ہوا ہے یہ اسی کی وجہ سے، یعنی شہداء کی وجہ سے، شہداء کے خون کے قطرے میں جس سے یہ قوم بچی ہوئی ہے. شہید اپنے اوپر مشکل کو لے لیتا ہے اور اپنے معاشرے کو اپنے خون سے اس کو فراہم کرتا ہے طاقت، اور یہ معاشرہ کھا رہا ہے. تو ہم اگر اس ہدف کی طرف آگے بڑھیں گے تو خود بخود کئی برائیاں معاشرے میں ختم ہو جائیں گی. بہرحال آخر میں ایک اور دفعہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ کہف پڑھ کر ان تمام شہداء کو، جو خاص طور پہ آپ کے کمیونٹی کے، اس سوسائٹی کے، اور ہمارے بہت اچھے دوست تھے، طالب علم تھے حوزے کے، اور بہت عرصے کو کچھ عرصے ان کے ساتھ رہے، بڑے الہی بندے تھے، عبادت اور سادے، اور اسی قدس کی جو ریلی میں وہ شہید ہو گئے تھے، ان کے لیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ. محمد وعلیہ